السلام علیکم مدیس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور ٹی وی اٹک۔ حبس کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، پسینہ ہے، اور بس اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت زیادہ اس موسم میں لیمن کا استعمال کیجیے گا۔ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے پرسپائریشن کی وجہ سے، اور طبیعت کچھ گری گری رہتی ہے۔ بی پی والوں کو اس موسم میں خاصا پرابلم ہوتا ہے، تو آپ اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ اس موسم میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور وطن عزیز کو ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے قائم دائم شاد و آباد رکھے، اور ہمیں ہمارے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ملک میں خوشیوں سے بسنا نصیب کرے، آسانیوں کے ساتھ۔ میرا تعلق چونکہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کام ایسے ہیں کہ انٹریکشن میں رہتی ہوں، تو سچی بات ہے کہ ہماری جو ایک طبقہ ہوتا تھا ہمارا سفید پوشوں کا، مڈل کلاس کا، بس سمجھیں کہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ بہت سخت مشکل وقت ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ اللہ کریم وطن عزیز کو کوئی سنبھالنے سنوارنے والا ہاتھ عطا فرمائے، اور اللہ کریم لوگوں کی مشکلات کو آسانیاں عطا فرمائے۔ دعا میں بہت تاثیر ہوتی ہے مدنیس، اجتماعی دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہمارے حصے کے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صرف دعا سے بھی بات نہیں بنتی جب تک کہ کام نہیں ہوتا۔ اور آج کا جو ہمارا جو کلپ ہے، یہ جو ولاگ بن رہا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 245، اور یہ بڑی ہی مائنڈ بلوئنگ تھی، تو میں نے سوچا کہ اسے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ ہے منذ الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کوئی شخص جو اللہ کو قرضہ دے، قرض حسنا، فیضاعفہ لہو، تو ہم اس کو ضعف کر دیں، یعنی دگنا کر دیں، لہو اس کے لیے، یعنی قرضہ دینے والے کے لیے، اضافاً کثیرہ، اور یا ہم اس کو بڑھائیں بے حساب اس اجر کو۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرضہ وہ لے جو محتاج ہو، عیالدار ہو، اور یا پھر وہ کسی مشکل کا شکار ہو۔ اللہ کے تو خزانے بنے ہیں، اللہ احد، اللہ الصمد، اور اللہ غنی۔ اللہ کو تو کسی سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اللہ کو قرضہ کیسے دیا جائے؟ تو اسی مد میں اس کا آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں، کیونکہ اب رسول تو نہیں آئیں گے، اور دین کی خدمت امت مسلمہ ہی پر ہے۔ تو چونکہ دین اللہ کا ہے، جب آپ دین کے لیے تھکیں گے، اس پر کام کریں گے، تو اللہ کا کام کریں گے، اور جب تک آپ کو آپ کے کام کا صلہ نہیں ملتا، یہ آپ کی طرف سے اللہ پر قرض ہے، اور اللہ بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اور وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں جتنا لوں گا اتنا ہی دوں گا، دگنے سے تو بات شروع کرتا ہے، اور اضافاً کثیرہ کی کوئی حد نہیں ہے کہ کیا دے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ یا میں اللہ کو کیا قرض دے سکتے ہیں؟ تو اب نہ تو قتال ہے، نہ جہاد ہے، نہ ہجرت ہے، تو اب اس وقت میں دین کی خدمت گھر سے شروع کریں۔ یہ جو موبائل انڈور چائلڈز اب جو ہمارے ہیں، ہم آؤٹ ڈور لوگ تھے، اب ہمارے بچے انڈور ہیں۔ انڈور بچوں کو دین سے کیسے قریب کیا جائے؟ پوری کی پوری دنیا ان کی ایک انگلی کے ٹچ کے نیچے ہے۔ اتنی رنگینیاں ہیں، اس قدر مستیاں ہیں کہ بچے ان میں سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ بچے کیا، خود بڑے اس کے ایڈکٹ ہیں، ایڈکشن پوری پوری رات گزر جاتی ہے۔ دین کو کہاں ڈالیں؟ دین کی بہترین خدمت یہ ہے کہ ہم سب اپنے گھروں میں کوئی ایک وقت مقرر کر کے 10 منٹ کے لیے، صرف گھڑی میں دیکھ کے 10 منٹ 11واں نہ ہونے دیں، 10 منٹ کے لیے سب اکٹھے بیٹھیں اور درود پاک پڑھیں۔ درود اس لیے پڑھیں کہ دین اور دنیا کی فلاح کا رستہ، نجات کا رستہ درود پاک ہے۔ یہ دل نرم کرتا ہے، یہ دلوں کے اندر سے سیاہی دور کرتا ہے، یہ سختیوں کو نرمیوں سے تبدیل کرتا ہے۔ جب سارے گھر والے بیٹھ کر 10 منٹ درود پاک پڑھیں گے، تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہم ہوں گے، بلکہ رسول اللہ
کی نگاہ رحمت کے دائرے میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ درود پڑھنے والے پر آپ کو معلوم ہے ایک بار درود پڑھنے پر 10 بار رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک حرف قرآن پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو نیکیاں تو ہمیں ہماری اوقات جتنی ہی ملتی ہیں، لیکن درود پڑھنے پر جو رحمت ملتی ہے وہ ہمیں اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے۔ تو جب سارے گھر والے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں گے تو سب سے دین کی خدمت سب سے زیادہ تو ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے کر لیں گے۔ بچوں کو درود کی عادت پڑ جائے گی اور ان کے دلوں کو اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت کا نور عطا فرمائیں گے۔ گھر ہی معاشرے کی اکائی ہوتے ہیں نا، جب ہم گھر سنوار لیں گے تو معاشرہ سنور جائے گا اور یہ امت مرحومہ پھر سے امت مسلمہ بن جائے گی۔ ہے تو بہت چھوٹی سی بات، لیکن آپ کو معلوم ہے کسی بھی عمارت کی بنیادیں کھڑی کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے پتھر ہی رکھے جاتے ہیں۔ آپ اس کو پہلا چھوٹا پتھر سمجھ کے اٹھا لیجئے اور اپنے دین کی بنیادیں مضبوط کرنے اور اللہ کو قرض دینے کے لیے کھڑی ہو جائیے۔ میں الحمدللہ مجھے عرصہ 28 سے 1 سال ہو گئے ہوں گے کہ ہم درود پاک کی محافل کنڈکٹ کرواتی ہوں۔ میں الحمدللہ میلاد پاک پڑھتی ہوں، پڑھواتی ہوں، میں محافل کنڈکٹ کرواتی ہوں۔ تو ہم لوگ خواتین کو اس طرف موٹیویشن دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں کوئی بھی جمعرات یا جمعہ فکس کریں۔ اب جمعرات یا جمعے کی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی، نہ میں اختلاف کرنے والوں سے کوئی کسی قسم کی کوئی ان کو دلیل دینا چاہتی ہوں۔ بس میرے نزدیک جمعرات یہ ہے کہ جمعرات کو جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں دعا کرتے کرتے مغرب تو ہو ہی جاتی ہے، شب جمعہ لگ جاتی ہے اور ہمارے ایک عمل کو 70 گناہ ہونے کا اجر نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر شب جمعہ میں اور جمعے کے چمکتے دمکتے دن میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ تو ہمیں الحمدللہ عمر گزر گئی، ہم خواتین کو موٹیویشن دیتے رہے، اللہ نے بہت مدد کی، ثم الحمدللہ وائڈ لیول پر ہمارا کام ہے۔ خواتین گھروں میں محافل کرواتی ہیں، جب ہمارے میلاد ہوتے ہیں، محافل میلاد ہوتی ہیں تو خواتین جو ہیں وہ ہم انہیں وہاں جب نعت پڑھتے ہیں، جب سیرت رسول پہ بیان کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ انہیں موٹیویشن بھی دیتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں بھی اور پڑھوائیں بھی۔ اصل میں پڑھنا کوئی بڑی مشقت نہیں ہے، اپنی ذات سے تو سب کیا جا سکتا ہے، پڑھوانا مشقت ہے کہ آپ کسی کو گھر سے نکال کے لائیں کہ وہ آئے بیٹھے اور آپ کے ساتھ مل کر رسول اللہ پر درود بھیجے۔ الحمدللہ وائڈ یعنی بڑی سطح پر ہماری یہ محافل چل رہی ہیں، ثم الحمدللہ گھر گھر خواتین کثرت اور محبت کے ساتھ گھروں میں محافل ہوتی ہیں۔ کوئی جمعرات، کوئی جمعہ، بلکہ ہفتے کا کوئی دن بھی خالی نہیں ہوتا جس میں الحمدللہ ہمارے ارد گرد محافل نہ چل رہی ہوں۔ یہ جو خواتین درود پاک کی محافل کرواتی ہیں، حضرات بھی کرواتے ہوں گے، میرا موضوع چونکہ خواتین ہے تو میں انہی کی بات کروں گی کہ بظاہر دیکھنے سے تو یہ نہیں لگتا کہ انہیں اس کا کوئی نفع ہوتا ہوگا۔ وہ جس دن درود پاک کی محافل ہوتی ہیں گھروں میں، خواتین اسپیشلی صفائی کا اہتمام کرتی ہیں، خواتین کے بیٹھنے کے لیے کارپیٹس اور چادریں بچھانا، ان پر تسبیحاں انگوٹھلیاں رکھنا، شمارے رکھنا اور پھر ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا تبرک کا انتظام کرنا، گرمی سردی کے حساب سے بیٹھنے کی جگہ بنانا، پھر ان کے جانے کے بعد یہ سب سمیٹنا اور پھر خرچہ کرنا تبرک وغیرہ پر۔ تو یہ دیکھنے سے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایکسٹرا ہے، لیکن یہ قرض حسنہ ہے۔ آپ لوگوں کو درود کی طرف لا کر اللہ کی رحمت کی طرف لا رہے ہیں، نرمی کی طرف لا رہے ہیں، محبت کی طرف لا رہے ہیں، بخشش کی طرف لا رہے ہیں، اور لوگوں کو رسول اللہ کی طرف لانے کا مطلب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ رسول اللہ ہمارا مرکز ہیں اور ان کی طرف لانے کا مطلب ہے مرکز کی طرف اکٹھے کرنا۔ اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اور تو کوئی ایسا کام نہیں ہے نا اس وقت میں جو جس کو ہم دین کی خدمت کے طور پر اویل کر سکتے ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق دے، لوگ کثرت سے ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی طرف بہت سے مسائل ہیں، بہت سے پرابلمز ہیں۔ تو خواتین کے لیے یہ سیف اینڈ ساؤنڈ کام ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھیں، محافل درود کروائیں، رسول اللہ پر درود پڑھیں اور پڑھوائیں، اور درود کی رحمت سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ جو درود پاک ہے یہ کبھی کسی کا بھی رد نہیں ہوتا، ہر حال میں ہر کسی کا قبول ہوتا ہے۔ تو وہ سب خواتین جو درود پاک کی محافل کرواتی ہیں، تھکتی ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا وے آف تھنکنگ ہے، اور بھی بہت سے رستے ہوں گے جن رستوں سے اللہ کو قرض دیا جا سکتا ہے، دین کی خدمت کی جا سکتی ہے، مگر ہم جس مشکل وقت میں زمین پر زندہ ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس سے زیادہ کوئی سیف اینڈ ساؤنڈ رستہ ہوگا جس سے آپ اللہ کو قرض دے
سکیں گے کہ آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی طرف موٹیویشن دیں اور خود بھی پڑھیں اور لوگوں سے بھی پڑھوائیں. اور یہ درود پاک جب آپ کے بتانے سے کوئی پڑھتا ہے تو وہ اس کے عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حصہ عطا فرماتے ہیں. اب درود کی برکتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. کتنے خاک نشین ایسے تھے جنہیں ہم نے لاکھوں میں تلتے دیکھا، اور کتنے ایسے تھے جو بے سر و سامان ہونے کے باوجود وہ اللہ نے ان کا قرض قبول فرمایا اور ان کو دگنا تگنا کر کے واپس کیا تو وہ حج یا عمرے کر کے آئے. اچھا، قرض حسنہ جو آپ اللہ کو دیتے ہیں اس کی واپسی صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 2000 لگائے تو آپ کو 4000 مل جائیں. اس کی واپسی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور عیال کو صحت و تندرستی دے دے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال کے وسیلے غیب سے عطا فرما دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم آپ کی بچوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لا علاج مرض اور لا علاج بیماری ہو جس کا آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ یہ ٹھیک ہوگی اور وہ ٹھیک ہو جائے گی. اللہ کی واپسی کے بے حساب طریقے ہیں. صرف یہ دروازہ کھولیں اور اس رستے پر چلنے والے بن جائیں. درود پاک کی خدمت کرنے کی کمر باندھ لیں اور یہ نیت کر لیں کہ آپ یہ صرف حضور کی خوشی کے لیے اور اللہ کے لیے کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ان عملوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے قرض حسنہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق یہ قرض حسنہ ہمیں دگنا تگنا بلکہ بے حساب گناہ بڑھا کے دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.